نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پانی، یہ ہوائیں، آکسیجن، یہ ساری چیز، بلکہ جتنے حیوانات اللہ تعالیٰ نے بنائے انسان کے علاوہ، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. مگر عجیب بات ہے کہ انسانوں نے غلط سمجھ لیا، اور کائنات کی چیزیں، کھانے پینے برتنے کی چیزوں میں انسان ایسا لگ جاتا ہے کہ جیسے کہ انسان انہی چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ مقصد کو بھول جانا ہے. مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اس پوری کائنات کے پیدا کرنے کا صرف اور صرف کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، مگر بندوں نے ان چیزوں میں لگ کر کے اللہ کو بھلا دیا ہے. کھانے کی چیزوں کی لذت لینے کے لیے، پیسوں کی لذت لینے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے انسانوں نے اپنے کو وقف کر دیا ہے. انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں اور تمہارے مالوں کو ہم نے جو بنایا اور پیدا کیا، یہ صرف اپنے لیے، یعنی تمہیں جنت دینے کے لیے. تم جان ہمیں دے دو، مال ہمیں دے دو، ان کے بدلے میں ہم تم کو جنت عنایت فرمائیں گے. مکی دور میں 6 افراد آئے مدینہ منورہ سے، 6 آدمی، اور ایک گھاٹی ہے مکہ مکرمہ میں مینا کے قریب. اس گھاٹی کو عقبہ کہا جاتا ہے. عقبہ، اس گھاٹی میں 6 کے 6 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کیا، اور
ایمان قبول کرنے کے بعد یہ سب کے سب مدینہ منورہ گئے اور وہاں ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان کو سمجھایا اور بہت سے لوگوں کو دل میں بات اتر گئی کہ ہاں ایمان اور اسلام یہی حق ہے، اور مدینہ منورہ میں ایمان کا چرچا ہونے لگا، نیک اعمال کا چرچا ہونے لگا، کیونکہ دنیا ہنستی ہوئی تھی، جھوٹ بولتے تھے ہر ایک، چوری کرتے تھے ہر ایک، دھوکے دیتے تھے ہر ایک، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اس طرح کا کوئی گناہ ایسا باقی نہیں تھا جو اس دور میں نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب یہ پاکیزہ دعوت، اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان 6 افراد نے حاصل کیے کہ تو یہ دعوت کو لے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں پورا چرچا ہونے لگا اسلام کا، گلی گلی میں کہ ارے فلاں آدمی نے بہت اچھی بات کا حکم دیا ہے اور فلاں نے فلاں بات کا حکم دیا ہے۔ 6 مسلمانوں نے پورے مدینہ میں گھوم گھوم کر کے اسلام کا تعارف کرا دیا۔ پھر اگلے سال اسی گھاٹی میں مدینہ منورہ سے 12 آدمی آئے، ان 12 آدمیوں میں سے 5 تو پہلے کے صحابہ تھے اور 7 نئے تھے، تو 7 اور 5 12، یہ سب کے سب اسی گھاٹی میں رکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، ملاقات ہوئی۔ تو اس وقت چونکہ اسلام کی دعوت چھپ چھپ کر کے دی جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کو بیعت کیا اور ایمان میں داخل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے لیے، پہلے تو وہ ایمان قبول کر کے آئے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے صحابیت کا شرف حاصل کر رہے تھے، تو وہاں پر حضور نے ان سے بیعت لی۔ پھر یہ لوگ 12 کے 12 واپس چلے گئے مدینہ منورہ اور خوب محنت کی اسلام کی تبلیغ میں، گھر گھر جا کر کے لوگوں کو سمجھایا، دوستوں کو سمجھایا، عزیزوں کو سمجھایا، بڑوں کو سمجھایا، چھوٹوں کو سمجھایا، اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھایا، اور جگہ جگہ اسلام کا چرچا ہوا، بازاروں میں بھی اور محفلوں میں بھی، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی، روشنی میں بھی، تاریکی میں بھی، ہر جگہ انہوں نے اسلام کا چرچا کیا۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر کیا اور آپ کے پیارے پیارے کلام اور آپ کی عمدہ عمدہ نصیحتوں کو بیان کیا، تو مدینہ میں بہت سے لوگ اسلام کے چاہنے والے ہو گئے۔ اب 1 سال کے بعد ایک محنت کرتے کرتے 70 صحابہ کرام تیار ہوئے کہ چلو ہم چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور صحابیت کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ 70 کے 70 پہنچے اور پھر اسی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی اور دین حق کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دینے کی کا وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ان سارے لوگوں نے وعدہ کر لیا تو اسی درمیان حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، آج اس محفل میں آپ اللہ کے لیے جو عہد لینا ہو وہ عہد لے لیجیے، اور اپنی ذات کے لیے، کیونکہ آپ ہمارے آخری پیارے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ اپنے سلسلے میں بھی کوئی وعدہ لینا چاہیں، کوئی عہد لینا چاہیں تو آج وعدہ لے لیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے لیے تو یہ وعدہ لیتا ہوں کہ تم سب لوگ مل کر کے صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، اور میں اپنے سلسلے میں تم لوگوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میری حفاظت تم لوگ ایسی کرو گے جیسے اپنے مالوں کی
کی حفاظت کرتے ہو اور جیسے اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نے اس بیعت عقبہ کے موقع سے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی یہ شرط منظور کر لی، آپ کا یہ وعدہ منظور کر لیا، ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس وعدے کو قبول کر لیا اور مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اس وعدے پہ ہم ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے، نہ تو ہم خود سے اس وعدے کو توڑیں گے اور نہ کوئی دوسرا آدمی یہ طاقت رکھے گا کہ وہ اس وعدے کو توڑ دے اور ہم سے توڑا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہم ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے گھر کی عورتوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، جیسے اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کا بال بیٹا نہیں ہو سکتا، پوری دنیا مل کر کے کچھ بھی کر لے، جب تک ہم لوگوں کی جان میں جان رہے گی انشاءاللہ اس وعدے پہ ہم قائم رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وعدے کو سن کر کے، ان مخلصین صحابہ کرام کے وعدے کو سن کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس کے بعد یہ 70 کے 70 صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام کو جو چھپ چھپ کر کے اپنے ایمان کو رکھے ہوئے تھے، چھپا چھپا کے اپنے ایمان کو رکھے ہوئے تھے، ایمان کی دعوت کھل کر کے نہیں دے سکتے تھے اور کافروں سے زحمتیں اٹھا رہے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ امیہ ابن خلف نے اس کو حضرت بلال کو سخت گرمی اور دھوپ میں لگا رکھا تھا اور بدن پہ پتھر رکھ رکھا تھا اور مدینے کے بچوں کو حکم دے دیا تھا کہ ان کے پیر میں رسی باندھ کر کے گھسیٹو، اور اتنا مارا کہ حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب وہ ہوش میں آتے تھے تو کہتے تھے احدن احدن، کہ صرف ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اے مکہ والو، تم نے جو 360 بتانے باطل خانے کعبہ میں رکھ رکھے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب کے سب باہر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کی عبادت کے اس گھر میں قیامت تک کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ سب حالات سے حضرت عمار کو کتنا پریشان کیا گیا تھا، حضرت یاسر کو کتنی پٹائی دی جاتی تھی، یہ سارے واقعات حضرت صہیب کے اوپر کتنے مظالم کیے جاتے تھے، یہ سب ہم اور آپ کتابوں میں بار بار سنتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں۔ ان حالات میں مجبور ہو کر کے صحابہ کرام نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابھی جگہ کی تعین نہیں ہوئی تھی کہ کون سی جگہ ہجرت کرنی ہے۔ جب یہ 70 کے 70 صحابہ کرام مدینہ منورہ گئے تو اب مدینہ منورہ میں اسلام انجانا نہیں تھا، بیگانہ نہیں تھا، بلکہ بہت سے اسلام کے چاہنے والے ہو گئے، اور چند یہودیوں کو چھوڑ کر کے اور چند منافقوں کو چھوڑ کر کے سب کے سب مخلص مسلمان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکہ کے ساتھیوں سے کہا کہ اب تم لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا سکتے۔ مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، اور یثرب نام اچھا نہیں، ہلاکت کے معنی میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اس کا نام بدل دیا اور نام حضور نے مدینہ رکھ دیا، اور سارے کے سارے صحابہ کرام کو مدینہ جانے کی اجازت مل گئی۔ اب ایک گئے، دو گئے، اور ٹولی بنا کر کے قافلہ بنا کر کے سب لوگ روانہ ہوتے جاتے تھے، کافروں سے چھپ کر کے روانہ ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم رک جاؤ، تم میرے ساتھ چلو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں خریدی کہ ایک پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاؤں گا اور ایک پہ میں بھی بیٹھوں گا، اور ہجرت کے انتظار میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دوپہر کے وقت میں ظہر کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر کے گھر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تو حضور ظہر کے وقت میں تشریف لا رہے ہیں، کوئی خاص بات ہوگی، اس لیے کہ عام
طور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تشریف لاتے تھے اور ملاقات ہوتی تھی. دوپہر کے وقت میں آرام کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ملاقات کے لیے حضور نہیں آتے تھے. لیکن اس دن آ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کے حضور سے ملاقات کی, استقبال کیا. حضور نے کہا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی. نبی صلی اللہ کسی بھی نبی کو ہجرت کی جب تک صراحتاً اجازت نہ مل جائے اس وقت تک اس کے لیے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے. سورہ یونس میں آگے اگلی سورہ جب شروع ہوگی تو میں اس مضمون کو اچھی طرح سے بیان کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً حضرت جبریل نے اجازت دی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ, ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ کے ساتھ ہجرت کا موقع اللہ نصیب فرمائیں گے. یہ دیکھیے یہ 2 اونٹنیاں ہیں, یہ دونوں اونٹنیاں ہجرت کے لیے ہیں. میں ایک اونٹنی آپ کو دیتا ہوں اور ایک میں لیتا ہوں. حضور نے کہا کہ نہیں, پیسے کے ذریعے میں لوں گا اور میں خرید کر کے لوں گا. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں, آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضور نے کہا کہ نہیں, میں پیسے سے خرید کر کے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ کی جیسی مرضی ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی اور قبول کی. اس کے بعد تیاری شروع ہوئی اور پھر ہجرت کا سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ سے جو بیت عقبہ میں 70 صحابہ کرام تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ, اگر ہم نے آپ کے عہد کو پورا کر دیا اور اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی, اگر ہم نے شرک نہیں کیا, اگر ہم نے آپ کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت دیں گے. اسی مضمون کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. غور سے سماعت فرمائیے کہ مومن کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ تعالیٰ نے سارے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے. خریدنے کے بدلے میں کیا دیا, قیمت کیا ادا کی, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس لیے اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے. تو جنت کے بدلے اللہ نے مومنین کے جانوں کو اور مومنین کی جانوں کو, مومنین کے مالوں کو خرید لیا ہے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جان جو عالم ارواح میں تھی اور عالم ارواح سے مانگے پیٹ میں 120 دن کے بعد یہ جان فرشتوں کے ذریعے آئی اور پھر انسان زندہ پیدا ہوا اور کھاتا پیتا اور اپنی جو ایک متعین زندگی ہے وہ زندگی اس نے پوری کی. پوری کرنے کے بعد اس کو موت آئے گی. تو موت میں کیا ہوگا, کیا جان مر جائے گی؟ نہیں, روح مرتی نہیں ہے. یاد رکھیے, روح مرتی نہیں ہے. یہ جسم ہے, اس جسم میں سے روح نکل کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلی جاتی ہے, عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اوپر کو اٹھتی ہے اور اٹھتے 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 علیین میں چلی جاتی ہے. علیین میں جنت کے اوپر درجے میں یہ روح اٹھتے اٹھتے چلی جاتی ہے. کافر کی روح جب نکلتی ہے تو کافر کی روح میں نیک اعمال اور توحید نہیں ہے, اس لیے اس کی کافر کی روح اٹھنا چاہتی ہے تو وہ گر جاتی ہے اور گرتی ہے تو زمین میں دھستی چلی جاتی ہے اور اتنے نیچے جاتی ہے, اتنے نیچے چلی جاتی ہے کہ وہ اخیر میں سجین میں چلی جاتی ہے, وہ جہنم کا حصہ ہے. تو مومن کی روح تو جسم سے نکلتی ہے, کافر کی روح بھی جسم سے نکلتی ہے, روح کو موت نہیں آتی. یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئی تو جان تو باقی ہے, جان تو ختم نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو خریدا, یعنی اس جسم میں جو جان ہے یہ جان نکل گئی, ختم نہیں ہوئی, وہ جان باقی ہے.
مومن باقی ہے مگر اس لباس میں باقی نہیں ہے، وہ دوسرے لباس میں مومن باقی ہے۔ تو جان تو بچی رہ گئی۔ اموال، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ انسان پیدا ہوا تھا تو دونوں ہاتھ اس کے خالی تھے، کچھ دولت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلانے کی توفیق اللہ نے دی، اور پھر اللہ نے رزق کو اپنی طرف سے نازل کر کے اس کی جیب میں ڈال دیا، اس کے ہاتھ میں ڈال دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ تو مال کس کا دیا ہوا ہے میرے دوستوں؟ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی مال کو اللہ لے رہے ہیں اور بدلے میں جنت دے رہے ہیں۔ تو مال بھی اللہ تعالیٰ کا اور جنت بھی اللہ تعالیٰ کی، یہ عجیب خوش کرنے والی بے ہے۔ صحابہ کرام کو یہ آیت بہت پسند تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ واہ کیا شاندار بات ہے، کیا شاندار تجارت ہے کہ اس تجارت میں جو چیز خرید رہے ہیں وہ بھی مالک کی ہے، اور جس کے بدلے خریدی جا رہی ہے وہ بھی مالک کی ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی جنت ہے، لیکن ایک بہانہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت دینے کا، کہ مسلمانوں کی جان لے کر کے، مسلمانوں کی مال لے کر کے اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرما رہے ہیں۔ مومن سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے مال اور اپنی جان کو قربان کرو، تو مومن قربان کرتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فیقتلون ویقتلون، یہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ یہ قتل ایسا ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں کچھ مومنین لڑتے لڑتے قتل ہو جاتے ہیں، تو کچھ ان کے ساتھ جو زندہ رہتے ہیں وہ جہاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ یہاں پر ایک بات اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہاد کا حکم ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد نہیں ہے، اس کی تردید ہے اس آیت میں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے چاہے وہ کسی زمانے میں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہے، بعد کے زمانے میں رہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو لیا اور ان کے بدلے میں انہیں جنت عنایت فرمائی ہے۔ حقاً وعداً علیہ، یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، برحق وعدہ ہے۔ تورات میں بھی، تورات کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل میں، انجیل کس پر نازل ہوئی، کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے مومنین کی جان اور مال لے کر کے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدہ پورا کرنے والا؟ یعنی اللہ سے بڑھ کر کے کوئی وعدہ نہیں پورا کر سکتا، سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں، اے مومنین، اے اللہ کے ماننے والے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، تم اپنی تجارت سے خوش ہو جاؤ، اپنی تجارت سے تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنا مال ہی لے کر کے اور تمہیں اپنی جنت عنایت فرما دی ہے، خوش ہو جاؤ۔ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اس تجارت سے، اس بیع سے کہ جو تم نے کی ہے، جس کے ذریعے سے تم نے بیع کی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی
بڑی کامیابی ہے، مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیں اور جنت عنایت فرما دیں، یہی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اس کو فرما رہے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی کیا کیا صفتیں ہیں، کیا کیا خصلتیں، کیا کیا عادتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان جنت کا مستحق ہوتا ہے، آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، ان ساری صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ التائبون، یہ مسلمان توبہ کرنے والے ہیں، یعنی جہاں کچھ گناہ ہو گیا فوراً اللہ کے دربار میں پہنچ گئے اور اللہ سے توبہ کر لیا کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ توبہ کی کیا شرط ہے؟ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ شرمندگی ہو گناہ کرنے پر، دوسری شرط یہ ہے کہ ارادہ کرے پکا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اللہ کا حق ہے، فرض نماز اور زکوٰۃ روزے وغیرہ ہیں تو ان کو ادا کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر بندے کا حق ہے تو کسی کا قرض لیا ہے، کسی کا مال لیا ہے تو اس کو جا کر کے ادا کر دے۔ التائبون، یہ مسلمان توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یعنی مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی پوجا نہیں کرتا ہے، اور مومن کا ہر کام سنت کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے۔ مومن کا ہر کام جو سنت کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ الحامدون، یہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ مومنین 5 وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، اور مومن ہر کام میں جو اللہ کی طرف سے اسے نصیب ہو جائے الحمدللہ کہتا ہے۔ تو مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی برائی نہیں بیان کرتا ہے کوئی مسلمان۔ الصائحون، الصائحون کے بارے میں جمہور مفسرین کا قول ہے کہ روزہ رکھنے والا اس کا ترجمہ ہے۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے ہیں۔ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ ہیں اور پورے مہینے روزہ رہیں گے کہ ہمارے آدھے مہینے سے تھوڑا کم گزر گیا اور آدھا مہینہ اور بھی گزرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے اور اس کو قبولیت کے ساتھ گزار دیں، نیک اعمال کے ساتھ گزار دیں۔ تو یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن روزہ رہتا ہے، یہ کافر کی صفت نہیں ہے، کافر روزہ نہیں رہتا، اور کافر کا روزہ تو ایمان ہے ہی نہیں تو قبول کیسے ہوگا۔ الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ ساری صفت مومن کی ہے، جس مومن کو اللہ جنت عنایت فرمائیں گے۔ العامرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہے۔ منافق کی صفت بتائی تھی پچھلی آیت میں کہ وہ بری باتوں کا حکم کرتے ہیں، اور مومن کی صفت بتائی کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور یہ لوگ، یہ مومنین بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو مومن کسی کو بھی دیکھتا ہے بری بات میں ہے تو اسے وہ روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے، تاکہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اور گھاٹے میں نہ چلا جائے۔ منافق بری بات کا حکم دیتا ہے، کافر بری بات کا حکم دیتا ہے، اچھی بات کا حکم نہیں دیتا۔ والحافظون لحدود اللہ، اور یہ مومنین اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کے کو سمجھتے ہیں، حلال میں رہتے ہیں اور حرام میں نہیں جاتے ہیں۔ فرض اور واجب اور سنت اور مستحب، ان سب کی وہ رعایت کرتے ہیں۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود یعنی اللہ کے احکام کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو بشارت دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بشارت دے دیجیے۔ کاہے کی بشارت دے دیجیے؟ ان ساری صفات کی وجہ سے جنت کی بشارت دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مومن کو ہر ان ساری صفات کا جامع بنائے اور ان ساری صفات کو ہمارے اندر باقی رکھے، اور ان سب کے بدلے ہمیں اور جنت عنایت فرمائیں، اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں، توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب